بات بتاؤ نا, عاشق رسول کس کو کہتے ہیں؟ پتا چل جائے میرے آقا نے یہ کیا ہے, میں بھی ایسے ہی کروں گا, میں بھی وہی کھاؤں گا, میں بھی ویسے ہی کپڑے پہنوں گا, میں بھی کوشش کروں گا ایسے ہی بات کروں, میرا انداز ایسا ہو جائے. ارے ہونا یہ چاہیے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. امتی کو دیکھ کر پتا چلے کہ امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے. کہ اے علی, جب بندہ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر مسکراتا ہے. بس اللہ پاک کے اسی مسکرانے کی وجہ سے میں بھی مسکرایا ہوں. آئے نبی پاک نے جو کچھ کیا, ایچ اینڈ ایوری سٹیپ اللہ کرے کہ میں سے کریں. اے مولا علی کے چاہنے والوں, اے صحابہ کرام کی محبت کا دم بھرنے والوں, بتاؤ نا کہ ہم بھی سنتوں پر ایسے عمل کرتے ہیں؟ بلکہ آج تو ایک نیا فینومنا بن گیا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی سنتی ہے نا, فرض تو نہیں ہے. پہلے ایسا ہوتا نہیں تھا, مگر آج فرض نمازوں کے بعد بڑی تعداد میں لوگ چلے جاتے ہیں. کچھ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بیٹھ کر, مجھے تو سمجھ نہیں آتا ان کو ملتا کیا ہے, وہ کہتے صرف فرض پڑھا کرو. یار تمہاری اس ویڈیو سے سنتیں کم ہو گئیں, نوافل کم ہو گئے, لوگوں کا مسجد میں سجدے کرنا کم ہو گیا, تمہیں فائدہ کیا ہوا اس سے؟ نہ جانے کیوں لوگوں کو سنتوں سے لوگ دور کر رہے ہیں. حالانکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, جس کا مضمون ہے جس نے مجھ سے محبت کی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سنت تو آقا کے ساتھ جنت میں جانے کا راستہ ہے. اور ادھر لوگ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب سنت ہی ہے نا, فرض تو نہیں, ہم جا رہے ہیں. ارے بھائی کیوں جا رہے ہو؟ سنت پر بھی تو عمل کرنا ہمارا کام ہے. کیا مولا علی سے زیادہ نیکیاں ہو گئی آپ کی؟ وہ تو قطعی جنتی ہیں. مگر یہ سنت نہیں تھی کہ گھوڑے پر بیٹھیں, اسی علاقے میں پہنچیں, ویسے ہی دعا کریں, ویسے ہی مسکرائیں. یہ کوئی سنت نہیں, یہ تو نبی پاک کا ایک واقعہ تھا. مگر سنتوں کے علاوہ صحابہ تو یہ بھی کیا کرتے تھے کہ پیارے آقا نے جیسے جیسے کوئی کام کیا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک درخت کے پاس سے گزرے تو سر جھکا کر گزرے. تو کسی نے کہا حضور درخت تو بہت اونچا ہے, آپ سر جھکا کے کیوں گزر رہے ہیں؟ تو کہا مجھے کو اور کچھ نہیں پتا, ایک بار پیارے آقا کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا, یہ درخت چھوٹا تھا, اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا تو پیارے آقا سر جھکا کے گزرے تھے, بس میں تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. صحابہ کو زیادہ پتا تھا, یا آج کے یوٹیوبرز کو پتا ہے کہ جناب سنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ادائیں ڈھونڈ کے صحابہ کرام ڈھونڈتے تھے کہ نبی پاک نے جہاں نماز پڑھی ہے, سفر میں جہاں نوافل پڑھے, صحابہ پہنچتے تھے وہاں نوافل پڑھتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بار آپ نے ایک کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے بغیر وضو, یعنی منہ ہاتھ دھوئے بغیر, یعنی فریش وضو کیے بغیر آپ نماز کے لیے چلے گئے. تو آپ نے بتایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ بیٹھ کر ایسا ہی کھانا کھایا تھا, پیارے آقا وضو سے تھے, فریش وضو نہیں کیا اور نماز ادا کی, تو بس میں ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ایسا پیار تھا صحابہ کو. تو پلیز یہ نہ کریں. یہ سنتیں اور نوافل ہمارے فرض کے پہرے دار ہیں. پہلے نفل جاتے ہیں, پھر سنتیں جاتی ہیں, پھر وتر جاتے ہیں, واجب جاتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے بندے کی فرض بھی چلے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں جو سنتوں اور نوافل کا پابند ہوگا اس کی کبھی فرض نماز قضا نہیں ہوگی.